کیا واقعی صرف ایک رات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو دیکھیں گے جو بتاتی ہے کہ رمضان کی ایک خاص رات کیسے ایک نوجوان کے لیے ایک بالکل نئی شروعات کا باعث بنی۔ آئیے اس حیران کن تبدیلی کو سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدھے اس کہانی کے مرکزی کردار کے دل سے نکلے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سالوں کی دوری اور پھر اچانک ایک ہی رات میں سب کچھ بدل جانے کا اعتراف ہے۔ اور بس یہیں سے اس کی کہانی کا سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کی رات سے پہلے اس کی زندگی تھی کیسی؟ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اپنے اصل راستے سے کافی دور نکل گیا تھا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا تھا۔ اس کی لائف کی پکچر کچھ ایسی تھی۔ نماز سے دوری، راتیں دوستوں کے ساتھ فلموں میں گزر رہی ہیں، اور فون پر تو بس نان سٹاپ سکرولنگ، وقت کا ضیاع۔ یہاں تک کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی اس کے لیے کسی عام مہینے جیسا ہی تھا۔ کوئی خاص احساس، کوئی روحانیت، کچھ نہیں۔ یہ سب اس کی اندر کی حالت کا آئینہ تھا۔ لیکن پھر اس کی اس عام سی روٹین میں ایک لمحہ ایسا آیا جس نے ہر چیز کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک پکار، جو اس کی تبدیلی کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنی۔ وقت تھا رمضان کی 27ویں رات کا۔ پوری فیملی مسجد جانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں دور دور تک جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ سوچنے کی بات ہے وہ اس روحانی ماحول سے کتنا زیادہ دور ہو چکا تھا، اور تبدیلی کے لیے تو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کی والدہ نے بس یہ چند الفاظ کہے۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک محبت بھری دعوت تھی، اور ان نرم الفاظ میں ایک ایسی امید چھپی تھی جس نے اس کے دل پر اثر کیا اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر وہ مسجد پہنچ ہی گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کہانی کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ ایک ایسا لمحہ جس نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مسجد کا ماحول ہی کچھ اور تھا، ہر طرف سکون، لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، سالوں میں پہلی بار اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس کی، ایک ایسا احساس جو وہ شاید بھول ہی چکا تھا۔ اور پھر جو اصلی تبدیلی کا لمحہ تھا وہ تب آیا جب امام صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح سیدھا اس کے دل میں اتر رہا ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری گزری ہوئی زندگی، اس کی ساری غلطیاں، اس کی کوتاہیاں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ اور اسی پچھتاوے اور امید کی ملی جلی کیفیت میں اس کے دل سے یہ دعا نکلی۔ یہ کوئی رٹی رٹائی دعا نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ تھا جو ایک ٹوٹا ہوا دل اپنے رب سے کر رہا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ حقیقی ہو گیا۔ اس رات اس کی نماز پہلے جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں سجدے میں پڑا رہا، صرف معافی نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ اپنے ماضی پر شرمندہ تھا اور ایک نئے مستقبل کے لیے، ایک نئی ہدایت کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اندر سے ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے۔ تو اس ایک رات نے آخر بدلا کیا؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اس سچے وعدے کا اس کی آنے والی زندگی پر کیا اثر پڑا، اور یہ تبدیلی کتنی گہری تھی۔ دیکھیں، اس کی تبدیلی صرف اس ایک رات تک محدود نہیں رہی۔ اس نے نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا، بری عادتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، اور لوگوں کی خدمت کو اپنا معمول بنا لیا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ سالوں بعد بھی جب کوئی اس سے اس کی اس تبدیلی کی وجہ پوچھتا تھا تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ اس سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ اصلی تبدیلی کسی کتاب یا لیکچر سے نہیں آتی، بلکہ دل کے اس سچے تعلق سے آتی ہے جو اس نے اس ایک رات اپنے رب سے جوڑ لیا تھا۔ یہ کہانی اصل میں ہمیں لیلۃ القدر، یعنی قدرت کی رات کی اصلی طاقت دکھاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ کہانی تو اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اس ایک رات میں مانگی گئی سچی دعا اور توبہ کیسے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے کہ نا امیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے نا کبھی کبھی بس ایک سچے لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آئے تو کیا انسان اسے پہچاننے اور تھامنے کے لیے تیار